علیکم، میں امداد سمرو۔ فیض حمید بچیں گے یا نہیں بچیں گے، اور اگر فیض حمید کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو پھر قمر جاوید باجوہ بچ پائیں گے یا نہیں بچ پائیں گے؟ فیض حمید صاحب نے اپنے یاروں دوستوں میں یہ بات کرنا شروع کر دی ہوئی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا، اگر میرا احتساب کیا گیا تو پھر قمر جاوید باجوہ صاحب بھی پھنسیں گے، کیونکہ وہ میرے چیف تھے۔ دوسرا معاملہ ہے، امریکہ نے انڈیا پر کر دی ہے چڑھائی۔ 2 سکھوں کے قتل کے بعد خالصتان تحریک کے جو 2 رہنما تھے، اور خاص طور پر ہردیپ سنگھ کا قتل جو ہوا، پہلے تو خاموشی تھی، لیکن کینیڈا کے وزیر اعظم نے، جسٹن ٹروڈو نے جس طرح معاملہ اٹھایا، اور اس کے بعد پھر انڈیا نے اپنی وہ روایتی جو ہردرمی دکھانے کی کوشش کی، تو اب ان کو امریکہ بہادر کا بھی پیغام مل گیا ہوا ہے کہ بھائی بندے دا پتر بڑھو، تحقیقات اور تفتیش کرو۔ تو انڈیا کے لیے یہ بہت بڑا جھٹکا ہے۔ G20 کے بعد انڈیا کافی سارا اترا رہا تھا، لیکن ظاہر ہے پھر کہیں نہ کہیں جو شاطر اور چلاک ہوتا ہے وہ تو پھنس ہی جاتا ہے۔ اچھا، ان دونوں معاملات کے علاوہ ایک معاملہ، پیٹرولیم کی قیمتیں کم ہونے کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ کتنی کم ہو سکتی ہیں اس پر بات ہوگی۔ اور ایک اور افسوسناک واقعہ، ہمارے ہاں تو پیسہ جو ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے، انسان کی کوئی قیمت قدر نہیں ہوتی۔ سب سے سستی انسان کی جان ہے پاکستان میں۔ کبھی دل کی ادویات جو ہے وہ کھانے کی وجہ سے لاہور جیسے شہر میں جو ہے وہ دل کے مریض مرنا شروع ہو گئے تھے۔ اب آنکھ کی روشنی بحال کرنے کے انجیکشن لگوانے کی وجہ سے آنکھ کی بینائی چلی گئی مریضوں کی۔ مطلب انتہائی خطر۔ دنیا کے اور ممالک میں اگر اس طرح ہو تو پھر وہ کمپنیاں وہ جو کاروبار کرنے کی ان کو اجازت ہی نہ ہو، مگر یہاں یہ ہوگا کہ ہلکا پھلکا جرمانہ ہوگا۔ اور مطلب یہاں پر تو عجیب و غریب قسم کی لٹ پڑی ہوئی ہے نا۔ یہ جو ایون موبائل کمپنیاں ہیں، آپ دیکھیں گے ایک پیکج ایک مہینہ جو ہے وہ 100 روپے کا ہے، دوسرے مہینے وہ 300 کا، تیسرے مہینے وہ 500 کا، اس کے بعد 1000، 1200، 1500، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے۔ ادویات والے اسی طرح کرتے ہیں، لیکن معیار کچھ بھی نہیں ہے۔ دودھ ہو، دہی ہو، مرچیں ہوں، کسی چیز کا کوئی معیار نہیں ہے۔ تو اس معاملے پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں فیض حمید والا معاملہ بہت زیادہ گرم ہو رہا ہے، بہت زیادہ، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیض آباد دھرنے کیس کے خلاف جو وزارت دفاع، PTI، متحدہ قومی موومنٹ، شیخ رشید اور پتہ نہیں کن کن کی نظر ثانی کی پٹیشنز جو ہیں، جن کا اپنا وہ جن کو عمر رضا بندیال صاحب نے یا ان سے پہلے والے چیف جسٹس صاحبان نے دبا کے رکھا ہوا تھا کہ یار یہ نظر ثانی میں معاملہ جائے گا تو اور پھر گند اچھلے گا، پتہ چلے گا کیا کیا ہوتا رہا ہے ملک میں۔ تو انہوں نے آتے ہی چیف جسٹس صاحب نے، عمر رضا بندیال صاحب نے، ایک تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ والا معاملہ اٹھایا، اور اس کو جو معطل کیا ہوا تھا اس کا آرڈر جو تھا وہ انہوں نے ختم کر دیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بحال ہو گیا، پٹیشن سے سو چلتی رہیں گی۔ لیکن دوسرا جو امپورٹنٹ معاملہ انہوں نے جو سیاسی نوعیت کا، وہ یہ تھا، اس کو 28 تاریخ کے لیے، 28 ستمبر کے لیے انہوں نے لگا دیا 3 رکنی بینچ اپنی سربراہی میں۔ اب ظاہر ہے نواز شریف صاحب کا مطالبہ بھی ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ جو پروجیکٹ عمران خان لانے والے تھے ان کے خلاف کیا کریں گے، اور نواز شریف صاحب کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، لوگوں کو بیچیں گے کیا آ کر؟ اگر وہ چپ کر جاتے، لب سی لیتے، زبان بند کر لیتے اور کہتے ہیں کہ جی میں سب کچھ بھول بھلا کے ملک کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، تو مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں آ کر ملک کی معیشت کو ٹھیک کر دوں گا، تو پھر یہ 16 ماہ اپنے بھائی کو وہ نسخہ شہباز شریف صاحب کو کیوں نہیں دیا تھا کہ جی معیشت ٹھیک ہو جائے، تاکہ پھر آپ ذرا سینہ تان کر آئیں؟ تو نواز شریف صاحب کے پاس سوائے فیض حمید اور قمر جاوید باجوہ کے کوئی اور موقف نہیں ہوگا، جس کو یہ بیانیہ لوگ کہتے ہیں، لوگوں کے سامنے رکھنے کو کوئی اور بات نہیں ہوگی، اور رکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ نہ میاں صاحب نہ، یہ نہیں ہوگا، آپ نے ہمیں کچھ اور بتایا تھا۔ 16 اکتوبر کی تقریر یاد کروائی جائے گی، اور پھر بڑا کچھ یاد کروایا جائے گا۔ تو لہٰذا فیض حمید صاحب جو ہیں وہ تو خود فکر مند ہیں۔ فیض حمید صاحب کے متعلق سید عمران شفقت صاحب کی خبریں ہیں کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ ریٹائرڈ جنرل، ان کی نگرانی ہو رہی ہے، سرویلنس ہو رہی ہے، نظر بند نہیں ہے، ہاؤس اریسٹ نہیں ہے،
جیل میں نہیں ہیں، گرفتار نہیں ہیں، لیکن آزاد بھی نہیں ہیں۔ کہیں آنا ہے، کہیں جانا ہے تو نظر میں ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جناب اگر یہ والی حدود سے دور جانا ہے تو حضور ذرا بتا کے جائیے گا۔ تو یہ فیض حمید صاحب کی پوزیشن ہے۔ تو اب میرے پاس جو مختلف سورسز سے خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فیض حمید صاحب سے جو قریبی یار دوست ملتے ہیں تو بات ہوتی ہے کہ جناب یہ تو آپ کے لیے معاملات گڑبڑ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب دیکھیں، نواز شریف صاحب نے جو مطالبات کیے تھے، بہت مطالبات ان کے مانے بھی گئے، بہت کچھ۔ اور جو وفاق کا سسٹم ہے وہ دیکھیں، وفاق میں جو نگران حکومت ہے وہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے نون لیگ کی حکومت ہو، ان کے مخالفین بھی یہی سمجھتے ہیں۔ پھر کچھ تقرریاں، کچھ بورڈ شورڈ بیٹھے تھے تو اس میں جنرل عرفان ملک صاحب کا دیکھ لیجئے، جنہوں نے وہ سپر سیڈ ہو گئے۔ اب وہ نواز شریف کے کہنے پر ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن یہ وہ تھے جن کا نواز شریف صاحب نے نام لیا تھا کہ مریم نواز کو سمیش کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، کچل دینے کی، مس کر دینے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تو ان کا پروموشن نہیں ہوا۔ تو بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے۔ تو فیض حمید صاحب سے سوال ہو رہا ہے کہ یار لگ یہ رہا ہے کہ آپ کی بچت نہیں ہے۔ تو میرے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں نے تو لکھ کر دیا ہوا ہے، ظاہر ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا، کہ بھائی میں نے جو کچھ کیا میں نے اپنے چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کے کہنے پر کیا۔ اچھا، فیض حمید نے سازشیں کیں، جو کچھ کیا انہوں نے اپنی زبان سے اعتراف نہیں کیا کہ میں نے یہ کیا، قمر جاوید باجوہ صاحب نے کیا۔ شاید میتلا کے ساتھ ان کی گپ شپ ہو، جاوید چودھری کے ساتھ ان کی گپ شپ ہو، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمارے سر پر عمران خان کا بھوت سوار تھا، ہمارے ادارے کا فیصلہ تھا۔ ظاہر ادارہ، فوج کا ادارہ مطلب آرمی چیف، تو آرمی چیف اگر نہ کہیں تو پھر ظاہر ہے باقی سارے چپ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر باجوہ صاحب کے اعتراف بھی موجود ہیں کہ وہ سازشیں کرتے رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ معاملہ جو ہے وہ فیض حمید سے آگے جائے گا۔ لیکن ایک اور چیز نواز شریف صاحب کے راہ کی رکاوٹ بن سکتی ہے، ایکسٹینشن۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمیں باجوہ صاحب کا اور فیض حمید کا احتساب کرنا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جناب اپنا باجوہ صاحب ہی ہمارے نجات دہندہ تھے، اگر ہم ان کو 2019 میں ایکسٹینشن نہ دیتے تو ہم تو پھنسے ہوئے تھے، فتنے نے ہمیں تو جکڑا ہوا تھا، اور فتنے سے نجات اس وجہ سے ملی ہے کہ ہم نے فیض حمید اپنا قمر جاوید باجوہ کو بطور آرمی چیف 3 سال کی ایکسٹینشن دلوائی۔ ہم نے غیر مشروط پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ قانون بنائیں ایکسٹینشن کا۔ تو یہاں آ کر نواز شریف صاحب، لیکن بات یہ ہے کہ پھر ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ نواز شریف صاحب کہیں گے کہ جناب اس وقت تو وہ آرمی چیف تھے اور اس وقت صورتحال اور تھی، تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ تو اب یہ معاملہ آگے چل کر گڑبڑ میں جا سکتا ہے، کافی ساری گڑبڑ اس معاملے میں ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب انڈیا کا معاملہ ہے۔ اب انڈیا ظاہر ہے، انڈیا نے را جو ہے وہ خالصتان کی تحریک کو کچلنے کے لیے برملا انہوں نے بڑے بڑے اقدامات کیے ہوئے ہیں، بہت کچھ کیا ہوا ہے لوگوں کو۔ اب کینیڈا جیسے ملک میں غلطی یہ ہوگی کہ انہوں نے کینیڈا میں کر دیا۔ اب کینیڈا میں سکھ جو ہیں، پنجابیز، سکھ پنجابی، وہ جتنی بڑی طاقت ہیں انڈیا کو ہم سے زیادہ پتہ ہوگا، وہاں انہوں نے کر دیا۔ جسٹن ٹروڈو نے چند دن پہلے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ جناب یہ را نے ہمارے ملک کے اندر یہ شہری قتل کیا ہے اپنا، تو ہم حساب لیں گے، ہم اس بات کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس بات کو برطانیہ کی طرف سے بھی آواز آئی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، انڈیا اس معاملے کی تحقیقات اور تفتیش کرے، کیوں ہو رہا ہے، انڈیا سے پوچھا جائے۔ اب امریکی وزیر خارجہ بلنکن صاحب جو ہیں، اینٹونی بلنکن، ان کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ایسی واردات کر کے اور آپ کہیں کہ جی نہیں ہم سفیر واپس بھیج دیتے ہیں کینیڈا کا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تحقیقات کرنی ہوں گی اور انڈیا کو تحقیقات میں کینیڈا کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، انہوں نے کہہ دیا ہے۔ تو انڈیا کے لیے معاملہ بڑا گڑبڑ ہو گیا ہوا ہے، بہت گڑبڑ ہو گیا۔ کشمیری ہمارے وہ ان کے ساتھ جو کچھ انڈیا کر رہا ہے وہ شاید ان کو کہیں نہ کہیں ہضم ہو جاتا ہوگا، لیکن یہ معاملہ بڑا گڑبڑ ہوا ہے ان سے۔ تو لہذا جو مودی سرکار ہے نا، اس کی بنیادیں اس معاملے کو لے کر ہل گئی ہیں
ویسے بھی مودی پر امریکہ میں پابندی تھی جب تک وہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے، وہ ٹیررسٹ تھے، گجرات کے واقعات کی وجہ سے، بچرات مطلب بچر کہلاتے تھے، تو ان کو نہیں آنے دیا جا رہا تھا امریکہ میں، ان کو پابندی تھی۔ پرائم منسٹر بننے کے بعد وہ امریکہ میں داخل ہو سکے، تو بہرحال معاملہ ان کا گڑبڑ ہو گیا۔ اچھا، اب ہمارے وزیر صنعت و تجارت، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے وزیر اعجاز گوہر صاحب نے کراچی میں تھے کل، انہوں نے وہاں سے گورنر ٹیسوری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کی ہے کھڑے ہو کر ساتھ، اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈالر نیچے آ رہا ہے اور ڈالر 250 تک، ٹیسوری صاحب بھی کہہ رہے ہیں ڈالر کو 250 تک لے آئیں گے، لیکن بہرحال ابھی تک جو ڈالر گرا ہے، یعنی تھوڑا سا پیچھے ہٹا ہے، گرا تو نہیں ہے، گرا تو روپیہ ہی ہے، لیکن تھوڑا سا جو پیچھے ہٹا ہے اور روپیہ تھوڑا سا جو سنبھلا ہے، اس کی بنیاد پر انہوں نے قوم کو یہ خوشخبری سنائی ہے، اور میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ 1 اکتوبر کو تھوڑا سا ریلیف مل سکتا ہے، اتنا نہیں ملے گا، ابھی پیچھے 26 روپے ایک جھٹکے میں پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی تھی، تو اب کوئی 11-12 روپے پیٹرول کی اور اسی طرح ڈیزل کی کوئی 9-9.25 روپے قیمت کم ہو سکتی ہے، اور پھر اگر ڈالر مزید نیچے آئے گا تو ظاہر ہے پھر مزید کم ہوگا۔ لیکن دوسری طرف بجلی 3 روپے 28 پیسے ایڈجسٹمنٹ کی مد میں، سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بڑھا دی گئی، تو ادھر سے بندہ وہ کیا کرے، ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے، مطلب پھنسے ہوئے ہر طرف سے لوگ۔ یہ خوشخبری ہے، دوسری طرف وہ بری خبر آ گئی۔ اچھا، اب جو دوسرا جو امپورٹنٹ معاملہ ہے نا، ہمارے دوست ہیں پیپلز پارٹی کے سابق ایم این اے ہیں، سابق سیکرٹری جنرل ہیں پنجاب کے، سابق فیڈرل انفارمیشن سیکرٹری پیپلز پارٹی کے چودھری منظور صاحب، انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ پر انہوں نے لکھا تھا کہ ان کے بھائی اور ان کے ایک دوست، انہوں نے وہ ایک انجیکشن ہوتا ہے جو شوگر کے مریضوں کو لگایا جاتا ہے، آنکھ کی بینائی شوگر کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے نا، تو وہ بحال رکھنے کے لیے ایک انجیکشن لگوایا جاتا ہے، انہوں نے وہ انجیکشن لگوایا، ان کی بینائی چلی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ اور لوگ جب وہ ہسپتال گئے تو 18 اور لوگ آئے ہوئے تھے، ان کے بھائی کا تو آپریشن میں ہسپتال میں ہو گیا، دیگر بھی ظاہر لوگ کر رہے ہیں۔ یہ انجیکشن جس کی آپ اسکرین پر آپ دیکھ لیں، یہ اب ظاہر ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ شاید ڈاکٹر سے لگانے میں نا، انجیکشن لگانے میں غلطی ہو گئی ہے، آنکھ ہے، آنکھ کے اندر لگتی ہے وہ، تو ڈاکٹر کی کوئی غفلت ہوگی، لیکن بعد میں جب ہمیں پتہ چلا کہ اور پیشنٹس بھی ہیں تو پھر انہوں نے ٹویٹ کیا، ورنہ معاملہ دب جاتا۔ انہوں نے معاملہ اٹھایا چودھری منظور صاحب نے، پھر وہ بتا رہے تھے کہ 18 مریض جو ہے نا، ان کے بھائی کے علاوہ انہوں نے خود وٹنس کیے کہ 18 اور مریض آئے، لیکن ہمارے جو وزیر صحت ہیں نگران پنجاب کے جاوید اکرم صاحب، ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، وہ خود بھی بہت بڑے ڈاکٹر ہیں اور خود بھی ایک بہت بڑا اسپتال بھی چلاتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 40 پیشنٹ ایسے آئے ہیں، ظاہر تھرتری مچ گئی نا، اب لوگ، اب وہ انجیکشن تو ہر میڈیکل اسٹور پر پڑا ہوگا، تو انہوں نے کمیٹی بھی بنا دی ہے، اور یہ بھی فیصلہ ہوا کہ جی یہ جو انجیکشن ہے یہ سارا کا سارا اسٹاک اٹھا لیا جائے، وفاقی حکومت بھی انوالو ہو گئی ہے۔ اب سوال صرف یہ نہیں ہے کہ اسٹاک اٹھا کر یہ والا اسٹاک تلف کر دیں، ختم کر دیں، ضائع کر دیں، یہ جس کمپنی نے یہ بنایا ہے اور جنہوں نے یہ، چاہے وہ ایکسپائر ہے یا اس کے اندر کوئی تحقیقاتی کمیٹی بن گئی ہے، آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر اسلم ان کی سربراہی میں، اسد اسلم ان کی سربراہی میں، لیکن یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ جی یہ کوئی 40-50 ہزار یا چند ہزار انجیکشن کہیں پڑے ہیں میڈیکل اسٹورز پر تو، اور کہیں کسی ہول سیل والے کے پاس تو وہ اٹھا کے وہ جو ہے وہ ضائع کر دیں، یہ نہیں۔ اگر یہ ہوا تو پھر یہ معاملہ رکنا نہیں ہے، جس کمپنی کی، یا کمپنی بین کریں، ختم کر دیں، انویسٹیگیشن کریں، تحقیقات کریں، اور ان کو کوئی لائسنس، کسی کاروبار کا لائسنس نہیں ملنا چاہیے، زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ لوگ۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹروں کو لالچ دے کے، باہر کے ویزا لگوا کے، باہر کے ٹکٹ دے کے فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں وہ اپنی ادویات لکھواتی ہیں، ان سے ڈاکٹروں کو کے گھر بھر دیتی ہیں۔ کسی مہذب ملک میں اگر اس طرح کا وہ جو رشوت خوری کا بازار یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز گرم کر رہی ہوتی تو وہ تو ان کو تو کام کرنے کی اجازت نہ ہوتی، مگر پاکستان میں ہوتا ہے بھی، ایسے چلتا ہے۔
اس طرح ہی کاروبار کیے جاتے ہیں، اس طرح ہی لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ سستی جو ہے نا وہ انسان کی جان ہے، عام آدمی کی جان ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔